میں شروع کرتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے نا. آپ ابھی جو آپ نے کہا ہے نا بہت ہی کلیئر ہو گئی سچویشن کہ جو پروڈکٹ اپنا پرپس پورا نہ کرے وہ موت ہے, زندہ وہ نہیں ہے, میت ہے. وہ میت ہے. صحیح, جی امپورٹینٹ. صحیح صحیح صحیح. جی ایک سوال سر میرا بھی تھا قرآن جی کے حوالے سے, بلکہ دو ہیں, دو آیتوں کے بارے میں ہے. پہلے ہی ایک سورہ اعراف کی 31 نمبر آیت ہے جس میں یہ حضرت نہیں سوری یہ 31 نمبر آیت میں کہ اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کے ساتھ رہو اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. اس میں جو مجھے اسٹرائک ہو رہا ہے کہ یہ اس میں تو ایڈریس ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کو یا مومنین کو کہ مسلمانوں ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کے ساتھ رہو. یہ بنی آدم یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ورڈ نہیں, وہ استعمال پورا کیا؟ کانٹیکسٹ ہی بنی آدم ہے. اگر آپ پیچھے سے لے کے چلیں نا, وہ آیتیں جو شروع ہوئی ہیں حضرت آدم سے, اور حضرت آدم کے بعد وہاں پر جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ سب بنی آدم سے. تو سر یعنی اگر وہاں یہ پر جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب بنی آدم سے ہیں. بہت ٹھیک بات ہے, لیکن اگر ہم بنی آدم کی بات کریں اس میں تو پھر ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے عبادت کرتا ہے, تو وہ تو ان کو تو obviously یہ بات ایڈریس نہیں کی جا سکتی کہ ہر عبادت کے وقت, یعنی قرآن سے ہم ایسی بات مطلب کیسے کریں کہ یہ بنی آدم کو ایڈریس کرنے میں کیا اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ عبادت کے وقت اپنی زینت کے ساتھ رہو, تو اس کا مطلب یہ تو مسلمانوں کے مومنین کے لیے کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. نہیں نہیں, آپ اگر پیچھے سے دیکھتے ہوئے آئیں کہ جہاں پر پورا حضرت آدم کا واقعہ ہے, اور جب وہاں سے بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 26 سے, جی جی تو وہاں پر خطاب شروع ہوتا ہے یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد یا اے آدم کی نسل, اور تمہارے لیے مطلب لباس ہے, پھر لباس تقوی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہاں پر یہی کوشچن کر سکتے ہیں کہ جی تقوی کا تو معنی ہی نہیں زیادہ تر آدمی مانتے. ٹھیک ہے, لباس التقوی تو سوائے مومنین کے اور کس کو سمجھ میں آئے گا کہ تقوی کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے. جی جی صحیح ٹھیک ہے, یہاں پر ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نا قرآن کریم نے کئی جگہوں پر جو ایڈریس کیا ہے نا, تو اس میں جو کفار و مشرکین ہیں اور ایونچولی منافقین بھی, ان کو انسان ایک لحاظ سے نہیں مانا ہے. یعنی یہ ابھی انسانیت کے دائرے میں نہیں داخل ہوئے ہیں. جی صحیح, کہ جو آدم کی اولاد ہے, آدم کی اولاد سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ انسان ہے. جی اس کا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کو یہ فیل نہ ہونا کہ میں کوئی زبردستی کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر اس میں دیکھیں جہاں پر جو آیے امانت ہے, جی آیے امانت کہاں پر ہے لیکن بتائیں؟ سر ذہن میں نہیں ہے, ذہن میں بھی نہیں آ رہا. سورہ احزاب کے بالکل اینڈ میں. ٹھیک ہے, جہاں پر وہ آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ہم نے امانت کو رکھا آسمانوں اور زمین اور پہاڑ اور سب جی جی پیچھے ہٹ گئے, خوف جی زدہ ہو جی گئے, جی بالکل بالکل اور اس بالکل کو صحیح. حمل کر لیا انسان نے. جی جی إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. جی جی اس بالکل کے صحیح. بعد جی یاد آ لِيُعَذِّبَ گیا. اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. کہ انسان نے جب اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تو وہ بہت زیادہ جاہل بھی تھا اور تاریکیوں میں تھا. جی ٹھیک ہے, یہاں سے یعنی اسفل السافلین سے ہم نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا, ہم نے اسفل السافلین میں آنکھیں کھولی ہیں. تو اسفل السافلین ظلمات بھی ہے اور جہالت بھی ہے, اور وہی چیزیں ہم پر بھی سپر امپوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب انسانوں کی کیٹیگرائزیشن کی ہے تو وہاں پر منافقین کی بات کی ہے, مشرکین کی بات کی ہے, مومنین کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, کفار جی کی بات نہیں کی. جی جی کفار کا, ملحدین کا لفظ ہی نہیں ہے. اچھا, اور جی یہ آیت کس سے ریلیٹ کر رہی ہے؟ یہ بگننگ آف ہیومینٹی سے ریلیٹ کر رہی ہے.
جی یعنی جہاں سے انسانیت شروع ہو رہی. تو جی جی اگر آپ غور کریں تو منافقین اور مشرکین جو ہے نا وہ مومنین کی ہی بہکی ہوئی حالتیں، پرورٹڈ اسٹیٹ ہیں. صحیح. یہ بات سمجھ میں آتی؟ جی ملحدین سے ڈفرینٹ ہیں ان کے سر. یعنی منافق کون ہوتا ہے؟ جی وہ منافق تو کی ڈیفینیشن میں ہمارا ایک بڑا اہم گیپ ہے. منافق کون ہوتا ہے جی بتائیں آپ لوگ؟ مطلب جس کا عمل اس کے ایمان کے مطابق نہ ہو. ایک تو یہ ڈیفینیشن ہے کہ جو کہے وہ ویسا نہ ہو. مسلمانوں کے لیے تو یہ بھی ایسا ہی ہے. نہیں، منافق میں ایک بہت خاص بات ہے جو منافق اس کے اوپر آنے والے اس شدید عذاب کے ریزن کو ایکسپلین کرتی ہے. منافق وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد قلباً کافر ہو جائے. منافق کی پراپر ڈیفینیشن یہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو سر مرتد. نہیں نہیں، مرتد تو وہ ہو جائے گا. منافق وہ ہے جو پہلے مومن ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کے بعد ایمان خالی اس کے آؤٹ ورڈ اس پہ رہ جاتا ہے اور جی وہ جی اندر صحیح. سے کافر ہو جاتا ہے. جی 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 صحیح ہے. اس ٹھیک ہے. کو کہتے ہیں منافق. اور اسی وجہ سے اس کے لیے جو اتنا سخت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، جی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا انہیں خدا کی طرف سے عذاب ہو چاہے اجر ہو، اگر اس کے سپرلیٹیوز ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بہت ہی پروفاؤنڈ ریزننگ بھی ہوتی ہے. یوں ہی نہیں ہوں. ہوتا کہ منافق جو ہے نا وہ جہنم کے درکات میں سب سے نیچے ہوں گے. تو یہ اس کی وجہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کس طریقے سے پھر نعوذ باللہ اس کی کیا حالت ہو جائے کہ اندر سے کافر ہو، باہر سے وہ مومن کا مومن ہی دکھے لوگوں کو جی جی اور ویسے ہی بیہیو کرے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ ہو گئے جن کے لیے عذاب ہے. اور مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں خالص نہ رہ پائے، یہ مشرک ہے. ٹھیک. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جیسے آئے امانت ہے تو آئے امانت کہہ رہی ہے کہ یہ دو قسم کی جو کیٹیگریز ہیں یہ جی عذاب میں چلے جائیں گے. صحیح. اور اگر تم یعنی 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 بنیادی طور سے انسان کس کو سمجھا جا رہا ہے؟ فقط مومن کو سمجھا جا رہا ہے جو ایمان لایا. ہوں. لیکن اگر ایمان لانے کے بعد وہ اپنے ایمان میں وہ دو رخی سے اپنے ایمان کو بچا سکا، ظاہر اور باطن کو ایک رکھ سکا، اور اپنے عمل میں یا اپنے ایمان میں خالص رہ سکا، دوسروں کو یعنی غیر خدا کو یا دوسری چیزوں کو شریک نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. ایسے مومنین اور مومنات پر خدا توبہ کرے گا، یعنی خدا ان کی طرف متوجہ ہوگا اور انہیں اسفل السافلین کے اس قید خانے سے باہر نکال لے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنی آدم خدا کی نظر میں فقط کون ہے؟ پھر سب تو کافر. سر یہ تو کافر. مسلمان ہی ہے. ہاں، لیکن آپ والے ڈیفینیشن کے مسلمان نہیں. جی یہ تب ذہن میں رکھیے گا، میری اور آپ کی ڈیفینیشن کے مسلمان خدا کے مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر معیار اور اسٹینڈرڈ بتا دیے ہیں نا. یعنی خدا ایک معیار کے یا ایک اسٹینڈرڈ یا کنڈیشنز کے مطابق مسلمان اور غیر مسلمان جو خدا کی نظر میں ہوتے ہیں، جیسے میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کے سامنے اس مثال کو پیش کیا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ رسول خدا کی بعثت کے وقت جو لوگ اس وقت کے مسلمان تھے وہ باہر ہو گئے. کون لوگ امت رسول بنے؟ جو بت پرست تھے اس وقت زیادہ تر، جو زیادہ تر کفار مشرکین تھے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی ایسی چیز تھی کہ خدا کی طرف سے ان کو توفیق ملی اسلام لانے کی.
اور جو اس وقت اہل کتاب تھے ان میں کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ اس توفیق سے لارجلی محروم رہے؟ تو خدا کے اسٹینڈرڈ الگ ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو بہت جگہوں پہ ملے گی، یعنی کچھ باتیں آپ کو ایسی ملیں گی قرآن میں کہ جس میں، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ اس پر بہت ہی کم دیکھیں گے، شاید ہی کہیں پر ہے کہ جس میں اس بات پر بحث کی گئی ہو کہ خدا ہے۔ ساری گفتگو کس پر ہے؟ توحید کو ڈیفائن کرنے پر ہے، اسماء و صفات الہیہ کو بیان کرنے پر ہے۔ ہمارے اس میں جو بحث ہوتی ہے جی خدا ہے یا نہیں ہے، قرآن نے اس موضوع پہ بحث نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی ہے؟ اس لیے کہ جس کو یہ بھی نہیں نظر آتا پوری زندگی کو دیکھ کر، پوری کائنات کو دیکھ کر کہ کوئی مدبر الامور ہے، کوئی خالق ہے، کوئی اس کا باقی رکھنے والا ہے، کوئی زندگی عطا کرنے والا ہے، اس سے بڑا اندھا اور کون ہو سکتا ہے؟ آنکھ کا بھی اندھا اور عقل کا بھی اندھا۔ صحیح؟ صحیح۔ تو اسی طریقے سے جب قرآن نے انسان کو کاؤنٹ کیا ہے نا، انسان کو، تو جی انسان ان لوگوں کو ایک لحاظ سے کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ آپ اس میں بھی دیکھیں، شروع میں سورہ بقرہ میں بھی دیکھیں، وہاں بھی ہیومن کلاسیفیکیشن پہ بات ہوئی ہے۔ 5 آیتیں مومنین و متقین کے لیے ہیں، کفار کو صرف ایک جملے میں ڈسمس کر دیا ہے، جو منکرین ہیں، مطلب ان کو ایک جملے کے اندر جو ہے نا ان کو ختم کر دیا ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 6 اور 7 پر پڑھیں ہوں، کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے بصیرتوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور تمام برابر ہے کہ تم ان کو چاہے ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، ان کے لیے جی جی بیکار ہے، right. بے اثر ہے، ختم بات۔ تو یہاں سے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ خدا کی نظر میں اس قسم کے لوگوں کی کوئی ورت نہیں ہے until and unless کہ وہ ایمان کو، یعنی ایک حقیقت کو ایکسپٹ کرنا شروع کریں۔ ایمان کا مطلب ہم جو لیتے ہیں نا وہ نہیں ہے کہ باقاعدہ آئیں، کلمہ پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، ہمارے جیسے ریچولز انجام دینا شروع کر دیں، باقاعدہ عبادات، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایمان کا مطلب جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام ہوا التسلیم، والتسلیم ہوا التصدیق، کہ جو حق کو ریئلائز کرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ اسلام اور ایمان کے راستے پر ہے، چاہے تو اس کا فارمل ہو یا نہ ہو۔ مطلب سر بنی آدم یہاں ایڈریس بیسیکلی انہی کو کیا گیا ہے کہ جو کہ انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے یہاں پہ بنی اس آدم آیت۔ نہیں، ایڈریس سب کو کیا ہے۔ دیکھیں، یعنی جیسے ان قرآن ہدی للناس ہے یا نہیں؟ سورہ جی بنی جی اسرائیل کی آیت جو ہدی للناس بالکل۔ ہے نا، جب خدا اپنے پیغمبروں کو بھیج رہا ہے، اپنی کتابیں نازل کر رہا ہے، تو ان کو یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ اس کو سنانا اور اس کو نہیں سنانا۔ جی جی یعنی پیغمبر تو تمام انسانیت کے لیے پیغام رکھ رہے ہیں نا، تو ہدی للناس ہے، تو پیغام تو سب کے لیے ہے، جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا لیکن ہے۔ سر قرآن میں لیکن جیسے قرآن میں سر جیسے ایڈریس اسپیسیفکلی یا یو ناس بھی ہے یا یو لذین آمنو بھی ہے ہاں اور یہ بالکل ہے۔ بنی آدم کا بھی ہے، تو اے، جب ایڈریس اسپیشلی یاہی الذین آمنو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مومنین اور اسلام لانے والوں سے خطاب کیا جاتا ہے، یاہی الناس میں جنرل سب کے لیے ہے۔ جی بنی آدم بھی تو ایک بڑی کیٹیگری کے لیے، سب کے لیے یاہی الناس والی ہاں کیٹیگری آ جاتی ہے۔ ہاں، یعنی کہ جو بھی اولاد آدم ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ اس میں آپ دو طریقوں سے چل سکتے ہیں نا، کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو سمع بصر فؤاد استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ بھی آیت قرآن ہے یا نہیں ہے؟ جی تو حقیقتاً یا ایوہ الناس یا بنی آدم میں یہ شامل ہوں گے جی یا نہیں ہوں گے؟ بتائیں، ظاہراً ہو سکتے ہیں، جی ظاہراً تو ہے لیکن ویسے حقیقتاً نہیں ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔
کیونکہ چوپایوں کے لیے تو نہیں ہے نا یہ. ٹھیک ہے, تو یعنی یہاں پر وہی بات ہے کہ ظاہراً کوئی باہر نہیں ہے, کسی کو باہر نہیں نکالا ہے, کسی کو انکار نہیں کیا ہے, سب کے لیے ہدایت ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے کو چوپایوں کے لیول پر رکھا ہوا ہے, کسی نے اپنے کو درندوں کے لیول پر رکھا ہوا ہے, تو بنیادی طور پر تو اسے پہلے انسان بننا پڑے گا, تو وہ ہدایت کو ریسیو کرنے کے قابل ہوگا نا. ٹھیک جی. سر, ایک دوسری ایک آیت بھی ہے, ایک چھوٹا سا سوال. اس میں سورہ سبا کی جو 13 نمبر آیت ہے, اس میں حضرت سلمان کے بارے میں کہ جنات ان کے لیے عمارتیں بناتے تھے, اور ورڈ جی, اس پر ہم تماثیل بات کا کریں ہے. گے انشاءاللہ. جی. اس بات کریں گے, چلیں ٹھیک ہے سر. وہ تماثیل ظاہر والا بھی تو ہم حضرت سلیمان پہ بات کر رہے ہیں. وہ تماثیل میں جو مجسمے بھی لکھا ہوا ہے, تو کچھ ترجموں میں وہ بڑا تھوڑا ذرا اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تماثیل تو آپ کا ٹی وی اور موبائل فون بھی ہے. جی جی, کچھ بھی ہوتا ہے, لیکن ترجموں میں تصویر اور مجسمے دونوں ہی نظر آتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا پوچھا تھا کہ مجسمے والی بات تو بات ٹھیک نہیں لگتی. ہاں, اب اس میں ہمیں ایگزیکٹلی تو ظاہر ہے کہ نئی انفارمیشن ہے. اور ایک بات آپ کو میرا خیال ہے ماننی پڑے گی کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے, جو امام باقر علیہ السلام کا جملہ ہے کہ زمانے کے ساتھ اپ گریڈ ہوتی ہے. جی جی, آپ بالکل آج صحیح, سے 500 1000 سال پہلے کی ہر بات لے کے نہیں بیٹھ سکتے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی کہ جب ان لوگوں کی نالج یا ان کا پرسپشن جس جگہ پہ تھا, انہوں نے اس کے لحاظ سے بات کی. جی صحیح. ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, انہوں نے کوشش کی, ایفرٹ کی, مطلب قابل تحسین ہے. لیکن وہ جو ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم خالی اسی کوئی پر ہی اٹک جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. جی جی. یعنی جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں مسلسل کہتا بھی رہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کے اندر یہ درست نہیں ہے کہ آپ خالی ایک شعبے کے علماء سے رجوع کرتے ہیں. اس میں ہر شعبے کے علماء کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ میں نے ایک جگہ اسی قسم کے ترجمے کو دیکھ کر کے جو وہ تھا علاقہ کا ترجمہ میں نے کیا کلاٹ. ٹھیک ہے, تو ایک اس درس میں ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے, تو انہوں نے مجھے کریکٹ کیا کہ کلاٹ جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ خون کے اس قطرے کو آپ کلاٹ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس میں نطفہ ٹرانسفارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کلاٹ وہ خون, جمع ہوا خون ہوتا ہے جو کسی زخم کے بعد کھال کے نیچے جم جاتا ہے, اس ٹائپ کی چیز. تو یعنی کہ اس قسم کی چیزوں کی آپ کو ہر جگہ پہ ضرورت ہے کہ آپ کو مضغہ کا ریئل میننگ کیا ہے, علاقہ کا ریئل میننگ کیا ہے. یہ چیزیں آپ کو ڈاکٹرز بہتر بتائیں گے, نہ کہ وہ علماء. ٹھیک ہے, کہ جو اس کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے ہیں. یا اسی طریقے سے جیسے میرے ذہن میں ایک انجینئرنگ والی چیز آئی تھی, اور میں نے بڑے عالم کی اس کو سنا کہ جیسے وہ جو قرآن کریم کا ہے میں ہے نا کہ ہم نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو کیا کیا, اس کی لرزش کو, اس کی یعنی اس کو قائم کیا نا. ہاں, کہ یعنی نیچے ورنہ قرار دیا اگر ہے. یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین بالکل ڈس بیلنس ہو جاتی. یہ سر, یہ بھی بڑا سوال مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا, میں بڑا اس بارے میں ٹھیک غور ہے, کرتا ہوں کہ یہ. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں مطلب بہت بڑے عالم کی زبان سے انہوں نے کہا, انہوں نے مثال دی کہ جیسے آپ ایک تختے کو کیلیں ٹھوک کے اور وہ روک نہیں سر, دیتے ہیں, یہ نہیں, ایسے نہیں میخوں کی, سر. یعنی میخوں کی مثال دی ہے. صحیح ہے. جی. لیکن اب مجھے اپنی انجینئرنگ سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں پر قرآن زیادہ بات کر رہا ہے ویل بیلنسنگ ٹائپ کی چیز کی. صحیح ہے, یعنی کہ کیونکہ ارتھ ایک روٹیٹنگ آبجیکٹ ہے. تو یہ ہم ایک روٹیٹنگ آبجیکٹ کو کس طریقے سے کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر سینٹریفیوگل فورسز کی وجہ سے چیزیں ڈس بیلنس ہو رہی ہوتی ہیں, ان جگہوں پر ہم ویٹس اٹیچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ بات کس کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے؟
سر تو بیلنسنگ میں تو سر میرا کوئی 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, بہت میں انڈسٹریل ہاں بیلنسنگ بہت کی ہے, تو لیکن یہ تو سر اس میں اگر ہاں اس میں تھوڑا سا میخوں والا جو ہے نا, یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے. ابھی تک اس کا کوئی ویسے سائنٹیفک تو پروف نہیں ملا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ زمین, کیونکہ اگر ہم چاند میں دیکھیں تو چاند میں اس طرح کے پہاڑ میں نظر نہیں آتے اس طرح کے جیسے ہمارے یہاں پہاڑ ہیں, اور وہ بھی اسپن کر رہا ہے. تو اور نہیں جو پتا نہیں, دوسرے میرا خیال ہے اسپن نہیں کر رہا ہے وہ, نہیں چاند اسپن نہیں کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, ریوالو کر رہا ہے, ناٹ جی اسپننگ. کیونکہ چاند کا جو ایک حصہ ہے نا وہ ہمیشہ برائٹ ہے, ایک حصہ ہمیشہ ڈارک ہے, ٹائٹلی لاکڈ ہے, زمین سے ارتھ ٹائٹلی کے لاکڈ ہے. طریقے سے نہیں ہے. ہاں جی جی, زمین سے ٹائٹلی لاکڈ ہے, لیکن سر وہ اسپن تو کرتا ہے اپنی اپنے ایکسس پہ, تو اسپن اچھا کرتی ہے ہر چیز. اچھا, اب مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں پتا. ہاں تو بہرحال, لیکن یہ اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں تو تختے اور کیل کی مثال سے کہیں نہیں وہ زیادہ صحیح ہے. سینسیبل مثال جو ہے نا وہ ویل بیلنسنگ والی مثال ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ والا کام جو ہے نا یہ قرآن کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے جی کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈاکٹرز یا انجینئرز یا باقی جو ہیں سائنٹسٹ وغیرہ جو ہیں وہ اپنی ان پٹ دیں تو قرآن کی معنویت بہت زیادہ کھل جائے گی, جی بہت نئے نکات آئیں گے. لیکن وہ ہوا یہی ہے کہ جو اتنے عرصے ہزاروں سال پہلے جن لوگوں نے تفسیریں کی ہیں یا لکھی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس میدان کے لوگ نہیں تھے, سر. تو اس پہ وہ بھی سر کچھ گیپس لوگ ہیں, گیپس ہیں. مفسرین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ سائنس کے مطابق آپ تطبیق نہ کریں اس کے اوپر نا, اور بلکہ اس پہ یہ زبردستی میزان میں کی بھی بات ہے. میزان. جب قرآن اس لینگویج میں بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں. سر میزان میں جو ہے, پتہ صاحب نے بھی کہا کہ تطبیق نہ کریں آپ نا سائنٹیفک, حالانکہ مجھے یہ بات اپیل نہیں اس کرتی. کا مطلب دیکھیں, اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی, کیونکہ سائنٹیفک تھیوریز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ, یعنی تھیوریز کی جب میں بات کر رہا ہوں وہ 100% ایشورنس نہیں ہوتی. یعنی اب جیسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, اس کا اتنا غلغلہ مچ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہ جناب بڑی زبردست, لیکن اب 100 سال کے بعد لوگ اس کی بھی کئی چیزوں کو ڈاؤٹ کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, جی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سائنٹیفک تھیوریز کو نہ لے جا کے چڑھا دیں. سائنٹیفک تھیوریز اور آبزرویشنز میں فرق ہے نا. سر, اب یعنی کہ جیسے سورہ یہ انبیاء کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے, جو ایک مثال ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے, ایک سنگل سیل سے انسان اس پورے کمپلیکس وجود میں کیسے ٹرانسفارم ہوتا ہے. اب یہ تو ایک آبزرویشن ہے نا, اور اتنی دقیق آبزرویشن ہے کہ اس کا پتہ تو خالی اسی کو چلے گا جس نے اس کو دیکھا اور اسٹڈی کیا ہے. اس کے بغیر کیسے پتہ چلے گا, بتائیں آپ. جی جی ظاہری بات ہے. تو اگر کوئی یہاں پر نہیں کہتا کوئی عالم کہ آپ جو ہے نا کہ آپ یہ کام نہ کریں, وہ پرابلم وہاں پر آتی ہے کہ جیسے لوگ ہیں اب جناب وہ, یعنی مجھے تو ہنسی آ جاتی ہے بعض اوقات کہ لوگ بڑے فخر سے ملٹی ورس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ملٹی ورس کس فتنے کا نام ہے. یا اسی طریقے سے کہ جو کچھ اور بز ورڈز آ گئے ہیں جناب, کوانٹم اور یہ اور وہ, اب آپ کو ڈھنگ سے اس کی سمجھ ہی نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے سے آپ وہ تفسیریں کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ چیز منع کی گئی ہے کہ یہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں, ہر تھیوری آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہے, ایک تو پہلے اس کو سمجھنا, اور پھر وہ چیزیں انہیرنٹلی انکمپلیٹ ہوتی ہیں, ان کے اندر ایررز ہوتے ہیں. تو یہ کام نہیں کریں کہ اس کو اٹھائیں اور قرآن کے اوپر پیسٹ کرنا شروع کر دیں یا قرآن کی اس کے مطابق تشریح کرنا شروع کر دیں, وہاں سر احتیاط سے کام لیں. جی, شاید تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, جیسے سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت ہے, اس میں مطلب وہ بگ بینگ کا کچھ تھوڑا سا کلو سا ملتا ہے, تو ہم شاید کے لفظ کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں وہ کہ شاید ایسا احتمالاً ہے. آپ کر سکتے ہیں. وہ سورہ انبیاء کی 30 سے تو نہیں اتنا کلو ملتا, قل اعوذ برب الفلق سے بہت زیادہ کلو ملتا ہے اس سر کا. اس میں بھی یہ نا یہ کہ جو آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, اور پھر ہم نے ایک اس کو ایک رپ نہیں, اپارٹ یعنی لیکن ایک وہاں موقع پر پہ لا بگ کر کے. بینگ یہ نہیں ہے. بگ بینگ ہے ایوری تھنگ فرام نتھنگ.
سورہ جی انبیاء کی جو آیت ہے اس میں تو آسمان و زمین تو تھے نا، ملے ہوئے تھے، ان کو جدا کیا، تو وہ بگ بینگ تھوڑی ہے. ایک دھماکے سے سر ایک ریپ اپارٹ کہتے ہیں نا اس کو، کہ نہیں، ایک دم بگ یعنی اس بینگ کو. اس کو جدا کیا. بگ بینگ اس کا نام تھوڑی ہے. بگ بینگ ہے ایوری تھنگ فرام نتھنگ، کہ جی جب کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ایک لحاظ سے عدم تھا، یا جتنا کچھ بھی تھا وہ ایک نقطے پہ تھا جس کو سنگولیرٹی کہتے ہیں، جی جی اور وہاں سے ہر چیز وجود میں آ گئی. تو وہ اگر آپ اس سے کلوزلی ریلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ فلق ہے، یا صحیح. فالق الحب والنوا، وہ اس سے کلوز ہوتا ہے وہ والی بات. جی چلیں، ایک یہ ایک اور کسی کو کوئی بات تو نہیں کرنی؟ ہاں، جی. نہیں، میں اس بس اس میں کو بس یہی ہم، جی میں یہ بس غور سے ہی سن رہا تھا، یہ جو آپ بتا رہے تھے میڈیکل کا، یہ عامر ہم، بھائی یہ کہاں یہ ہے وہ آپ جو بات کر رہے تھے، جس کو حیدر بھائی بھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ آپ اس پہ غور و فکر نہ کریں، یہ کون سی سائنٹیفک چیز ہے؟ نہیں، جیسے بہت ساری آیتیں ہیں نا قرآن مجید میں جس میں آپ کو مطلب وہ کرتی ہیں جو سائنس کی طرف متوجہ ہے، وہ اس کا ذہن ایک دم جاتا کم ہے کرتے سائنس کی تھیوریز کی ہیں جی طرف. جی جیسے میں جیسے یعنی کہ یہ سورہ انبیاء کی آگے آیتیں ہیں کہ ہر چیز ہم جادار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، وہ بھی اپرووڈ ہے. جیسے وہ کل فلق یسبحون، وہ کہ ہر چیز جو ہے نا دائرے میں تیر رہی ہے. مطلب بہت ساری ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید میں. اور میں سے خلقنا ازواجا کلھا، یعنی ہم ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، تو آج ہمیں پتہ ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے. قرآن مجید میں ایسی بے تحاشا آیتیں ہیں جو کہ سائنٹیفک آپ کو غور و فکر کرتی ہیں، مطلب دعوت دیتی ہیں. میں بڑا جی اٹریکٹ جی ہوتا ہوں ایسی ان چیزوں کی طرف. تو وہ اس حوالے ہاں، سے تو میں ذرا نے وہی واقعی آپ کو عرض کیا نا کہ وہاں پر مسئلہ تھیوری کا ہے، جی جی یعنی آپ کہ جو میڈیکل کی منع ابھی حیدر کرتا بھائی ہے. بات کر رہے تھے، ہم، میڈیکل جی کی جو یہ باتیں حیدر بھائی ابھی بتا رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں ابھی یہ جی کلوٹڈ بلڈ کا ذکر کیا، اور یہ نطفہ، اور یہ تو یہ پوری ایک ایمبریولوجی جو ہم نے 4th ایئر میں پڑھی تھی، اب مجھے تو کافی بہت عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ پوری ریوائنڈ ہو گئی کہ کیسے وہ ایک آپ کا وہ نطفہ وہ اس سے وہ بنتا ہے، پھر 2 سیلز بنتے ہیں، پھر 16 دن پہ مورولا وہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیسے کیسے ایوری ویک ایوری ڈے پہ وہ ہوتا ہے، کس دن پلسیشن آتی ہے ہارٹ کی، اور وہ ساری چیزیں، اور اس کو آپ بڑا انجوائے کر. میں نے کبھی اس طرح سے غور نہیں کیا. ابھی جب باتیں آپ کہہ رہے تھے حیدر بھائی، تو میں اس کو سن رہا تھا. اور دوسری بات جو خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے جو الفاظ ہیں کہ وہ دانتوں کی اس سے اور دل کے پردے اور اس کے دھاگوں سے میں گواہی دیتا ہوں، تو میں تو ان دعاؤں کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ اس کو وہ پوری انیٹمی اور اس کی جو بیسکس اندر گھس کے یہ کوئی ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. میں اگر ہوگا تو بالکل. کبھی وہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک ایٹلس ہے ہمارا بڑا فیمس، جو 1st ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، وہ میں شیئر کروں گا. اس کے اندر بڑی اندر کی باتیں ہیں، وہ سمجھ میں تو نہیں آئیں گی، لیکن ایٹ لیسٹ ڈائیگرام سے انسان اس کو بہت سمجھ سکتا ہے، اور اس سے بڑا آپ کا ذہن بڑا کھلتا ہے انسانی جسم کے حوالے سے. کہ جیسے اوپر سے آپ خالی دل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے وہ جو اس کے چیمبرز ہیں، اور فردر اس کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت کچھ ہے. بالکل تو بالکل. آپ بہت اچھا ایکسپلین تو کر رہے تھے ابھی آپ. ہاں، تو وہی بات ہے کہ یعنی اس کے اندر جو بات ہے نا کہ وہ ہر شعبے کے ماہر کو جب آپ سامنے لائیں گے نا، تو پھر کلام خدا کی بہترین تفسیر آپ کے سامنے آئے گی، مکمل تفسیر سامنے آئے گی، نہ کہ آپ فقط ایک شعبے کے عالم سے کی طرف رجوع کرتے رہیں. جی. جی تو اس یہ ایک اس بہت میں جو کمی ہے کہ جو ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. جی. اس میں جو جو ڈسکشن بھی ہو رہا ہے اور جو بات کی بھی جاتی ہے، جیسے علامہ کا بھی ذکر کیا، سر نے کلیریفائی بھی کیا، اس میں مصیبت یہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہم وہاں سے پہلے فارم کر کے اوپینین فارم کر کے اور پھر اس کو قرآن میں لا کے کوٹ جی، کرتے یہی ہیں، پرابلم ہے جبکہ نا، وہی میں نے کہا نا، یہ تھیوری. جی. جو ریکمینڈڈ پریکٹس جو ہے وہ یہ کہ قرآن میں اس کا ذکر کس پیراہے میں اور کس طریقے سے کیا گیا. مثلا ہم قرآن کی نگاہ سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ دنیا کی میں نگاہ فارم کر کے قرآن پہ اس کو امپوز کرنے کی کوشش کریں، تو مسئلہ کافی جو ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے. اور مثلا آپ کسی بھی تھیوری کو، جیسے سر کہہ رہے ہیں تھیوری ہے یا پریکٹیکل آبزرویشن، مطلب جس کو ہم ویسے ویریفائی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ایزیلی ویریفائبل ہے، اس کو اگین وہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ قرآن کی مطلب قرآن کوئی بھی مثال کسی اصول کے تحت پیش کرتا ہے. ہم اکثر کیونکہ
ڈسکنیکٹڈ فارم میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم ایسے نہیں لیتے کہ ایک سورہ ہے تو وہ اس کا کوئی خاص پرٹیکولر ٹاپک ہے اور اس کے پیراہے میں یہ چیز دی گئی ہے. تو اس وجہ سے ہم وہ ایک بیچ میں 2-3 آیتیں جملے لیتے ہیں، اس کو علیحدہ سے دیکھ کے اور پھر اس کو تھیوریز سے ریلیٹ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. جبکہ اگر قرآن سے نگاہ لیں اور پھر اس کے بعد اس کو مشاہدے کے طور پہ دیکھیں تو وہ پھر نتائج ایسے نہیں ہوتے جس کا خطرہ. اور باقی کی غلطی تو جو گرامر سے کر رہا ہے، جو زبان سے کر رہا ہے وہ بھی کر دیتا ہے، جو بعد میں تصحیح جس کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ تو ہاں خیر اس میں ایک بہرحال یہ سلسلہ نا ہے. کہ یہ ایک لمیٹیشن ہے نا کہ جو موجودہ تفاسیر ہیں اس میں یہ لمیٹیشنز ہیں، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کا کہ جیسے وہی کہ جنہوں نے یعنی ہمارا جو اس قرآن کے درس کا آخری ٹاپک میں نے یہی رکھا تھا، آخری چیپٹر کہ نیچرل ورلڈ ان قرآن. تو اس میں یعنی ابھی ہم اپنے اس کے قرآن کورس کے چیپٹر 4 پر ہیں، انبیاء نا، انبیاء در قرآن. تو آخری چیپٹر میرا یہی ہے کہ قرآن کریم نے کہاں کہاں پر نیچرل ورلڈ، فزیکل ورلڈ کے بارے میں کتنی باتیں کی ہیں. ان کو دیکھا جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن خالی اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ہی کہہ رہا ہوتا ہے، یا قرآن خالی جو ہے نا وہ توحید اور نبوت کی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کتنی جگہ پر مظاہر قدرت و فطرت کی بات کی ہے اور کس کس طریقے سے کی ہے. جی. مثلا اور یہ کہ جیسے سوری ہاں پوری مثلا کر لیں. ہاں یہ کہ پورا یہ ایک چیپٹر ہے کہ اللہ کا جی اپنے بندوں کو نشانیاں دکھانا. ٹھیک ہے، اب اس میں مثلا قوم عاد اور سمود کا بھی ذکر ہے کہ بابصیرت بھی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دیں، اور پھر کیسے اس کا کفر ہوا. مثلا اگر ہم یہ دیکھیں کہ قوم عاد یا سمود کے ویسے کسی گناہ جیسے قوم شعیب کا یا قوم لوط کا ذکر ہے، ایسے کسی گناہ کا ذکر ان کا نہیں ہے. ان کو یہ کہ بابصیرت قوم تھی اور یہ کام کیا کرتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانا اور وہ پھر اس طریقے سے معاملات. لیکن یہ چیز کہ پہلے نشانیاں اللہ تعالیٰ مطلب ایک بصیرت دیتا ہے، اس کی ایفرٹ ہوتی ہے، نشانیاں دیتا ہے، اور پھر ان نشانیوں کے پازیٹیو، جیسے مومن آل فرعون کے بارے میں بھی ہے کہ اس نشانیوں کے اوپر جو بیسک دی جاتی ہیں پازیٹیو رسپانس دینا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے بعد اس سے بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تو یہ بھی قرآن میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ وہ کیسے آسمان و زمین میں جو ہے اور ہمارے نفوس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے. لیکن اس کے پورے سٹیپس بھی ہمیں قرآن کے اندر نظر آتے ہیں. تو اگر ہم اس طریقے سے ان سٹیپس کے ساتھ چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو پورا ہاں پروسیس ہے مطلب جو اللہ یہاں تعالیٰ پر نے دیا. میرا خیال ہے لوگوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ وہ جو بھی آیتیں ہیں ظاہر ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یعنی ہمارا جو مین ایمفیسس ہے کہ پھر اس تفسیر میں انہیں وہ نہیں ملتا کہ جو ان کو تشفی دے سکے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی تشفی کر سکے یا ان کو ٹوٹلی کلیریفائی کر سکے. آئی تھنک ہے یہ عامر بھائی یہی پرابلم تھی نا جی سر، یہ کہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ تھا نا، تو اسی کو میں اسپیشلی کلیریفائی کر رہا تھا کہ یہاں پر جب تک ہم جو ہیں یعنی کہ ویسے تو الحمدللہ ہیں بیچ بیچ میں چیدہ چیدہ علماء عرفاء ہیں، لیکن جو لوگ مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں اس طرف بھی جانا پڑے گا کہ یعنی جس میں ہم اس کو براڈ کریں، بیس کو براڈ کریں قرآن سمجھنے کے اور اس بات کو ایکنالج کریں، کیونکہ یعنی میں جب انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات کرنا شروع ہوں گا اس پر قرآن نیچرل ورلڈ ان قرآن، تو جن لوگوں نے آلریڈی اس پر تحقیق نہیں کی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ ان موضوعات پر بھی قرآن میں بات کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، چلیں، شکریہ سب کی انپٹ کا. اس حوالے سے سر بس ایک چیز ہے، کبھی کوئی ٹائم ملے نا سر، یہ جو 7 آسمان 7 زمین ہے سر، یہ یا 7 آسمان بنائے، یہ سر بڑا ہاں کنفیوزنگ انشاءاللہ ہے. میں جب نے ہم اس پر آئیں گے تو وہ انشاءاللہ کبھی پھر کبھی رفتہ اس پہ رفتہ اس بات کو ضرور بھی کیجیے گا. کور میں کریں گے. مجھے ہاں جی اتنی کنفیوژن ہے. جی ٹھیک ہے، تو ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پر، اور سورہ فاض کی آیتوں میں ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا، یہ آیت کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض،
کہ اے داؤد بے شک ہم نے تم کو قرار دیا زمین میں ایک خلیفہ. اور یہاں پر خلیفہ یعنی خلیفہ کا لفظی معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خلف سے نکلا ہے، یعنی جو بعد میں، خلف یعنی جو بعد والا یا پیچھے جو آ رہا ہوتا ہے. تو خلیفہ اسی کو کہتے ہیں جو سکسیسر ہوتا ہے، یعنی جو کسی کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن جب خدا نے انبیاء کے بارے میں بات کی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے یا حضرت داؤد کی خلافت کی بات کی ہے، تو یہاں پر جو چیز زیادہ قابل غور ہے یا قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ خلافت ایز ریپریزنٹیشن آف خدا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جعلنا، ہم نے قرار دیا، ہم نے قرار دیا خلیفہ تم کو یا ایک خلیفہ زمین میں. تو یعنی ہم نے قرار دیا جو ہے، اور اس بارے میں کوئی بھی وہ نہیں ہے بیان کہ ان سے پہلے کوئی اور تھا یا جس کی جگہ پر ہم ان کو بٹھا رہے ہیں. تو اس میں جو آپ کا زیادہ زور ہے یا جو فوکس ہے وہ کس پر چلا جاتا ہے؟ خلیفہ بنانے والے پر. کہ آپ غور کریں کہ حضرت آدم کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتاً، اور حضرت داؤد کے بارے میں بھی یہی کہا کہ انا جعلناک خلیفتاً فی الارض. تو یعنی کہ یہ جو انبیاء کی خلافت ہے یہ در حقیقت خدا یا نظام خدا کی ریپریزنٹیشن ہے، اس کا اظہار ہے کہ خدا کا نظام کیسا ہوتا ہے، خدا کے نمائندے کیسے ہوتے ہیں، اور وہ ان میں کیا صفات ہوتی ہیں، اور وہ کس قسم کی انسانیت کی تشکیل کرتے ہیں یا کریں گے. اور وہ ہم پیچھے بات کر چکے تھے کہ وہ جو واقعہ تھا، تو اس واقعے کے اندر ہم نے اس بات کو دیکھ لیا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی خطا یا غلطی والی پہلو نہیں تھا، لیکن ایک بہت ہی باریک سی ونڈو تھی جو کور نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. تو خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا کہ جب تم میرے خلیفہ کی حیثیت سے، یعنی میرے نمائندے کی حیثیت سے انسانوں کے درمیان جاگزین ہو رہے ہو، تو اتنی سی باریک بھی خلا نہیں چھوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ یعنی اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پر کیا تھا کہ آپ کو 100% شیورٹی کے بعد بھی اگر دوسرا خاموش ہے تو آپ کو اس سے پوچھنا ہے، اس کو صفائی کا موقع دینا ہے، اور یہ چیزیں. تو فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حق خدا کی نظر میں کیا ہے، یعنی وہ جو پرفیکٹ عدالت ہے وہ خدا کی نظر میں کیا ہے. اور ہرگز ہرگز ولا تتبع الہوا، یعنی کہیں بھی اپنی خواہش. اچھا، یہاں پر مجھے ایک بات بتائیں کہ ہوا کا ایگزیکٹ میننگ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے، میں آپ کو اس طرف بھی متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو خود قرآن کے کانٹیکسٹ میں بہترین سمجھ میں آتے ہیں بنسبت لغت کے. ہوا یعنی کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس آیت کو دیکھ کر؟ بتائیں، کوئی بھی بتائیں. ایک تو وجہ یہ باری کہ پوری طرح مکمل غور نہ کرنا کسی مسئلے پہ. ایک مسئلہ، ایک مطلب تو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہوا کا مطلب یہ بجائے اس کے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ انکلینیشن ہو، بائسنس. جھکاؤ، کسی ایک طرف جھکاؤ ہونا. دیکھیں آیت آپ کو، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہی تو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن خود میننگ سمجھاتا ہے. ہوا کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ بالحق کے مقابلے میں آ رہا ہے نا. فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ. تو اتباع ہوا یعنی
حق سے انحراف. تو جہاں بھی حق سے انحراف ہو وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے. ہوا. ہوا ہوگی تو آپ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی آپ اگر متن قرآن پر، ٹیکسٹ آف قرآن پہ غور کریں گے تو اصل میننگ آپ کو وہاں سے ہی سمجھ میں آتی ہے. ہوا یعنی وہ چیز جس میں حق کمپرومائز ہو جائے. اور اگر آپ اس کو اور ڈگ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی کہ جہاں بھی انسان کی خواہشات انوالو ہوتی ہیں تو وہاں پر ہی حق کمپرومائز ہوتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا ہوا کی تعریف کیا ہوئی؟ ایک پہلے والے جملے سے فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، ہوا کو ایکسپلین کر رہا ہے، اور ایک اس کے بعد والا جملہ ایکسپلین کر رہا ہے وَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو سبیل خدا سے دائیں بائیں کھسکا دے وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے. ٹھیک. تو ہم اگر اس طریقے سے قرآن بیسڈ ساری لرننگ آپ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے بڑے بہترین وہ ہیں، آپ کو نتائج ملیں گے، کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں، یعنی بیان قرآن کو اگنور کر دیں کہ خدا ہمیں کس طریقے سے ایک بات سمجھا رہا ہے اور ہم لغت لے کے بیٹھ جائیں. تو وہاں سے ایک حد تک بات اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو لغت لکھنے والا ہے وہ کتنا سمجھدار تھا. اب یہ سارا کا سارا پھر اس پر چلا گیا کہ وہ کتنا بابصیرت تھا. ٹھیک. تو ہوا کے جو میننگ ہیں، جو ٹرو میننگز، وہ یہیں سے آیت سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جہاں پر حق کو انسان اس میں سمجھوتے کرے وہاں پر ہوا آتی ہے، وہ ہوا ہے. اور جہاں پر انسان سبیل خدا یعنی خدا کے بتائے ہوئے رستے سے منحرف ہونا شروع ہو جائے وہ ہوا ہے. وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ خواہشات کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، وہ غضب کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے، وہ عصبیت کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. یعنی ڈفرینٹ ریزنز بن سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کے، یعنی حق سے الگ ہونا، حق کو کمپرومائز کرنا، اور سبیل خدا سے الگ ہونے کے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں پھر کس میں شامل ہوں گی؟ ہوا میں شامل ہوں گی. ٹھیک. جی سر. سر یہ بالکل سیم جملہ بولا تتب عن الہوا جو ہے یہ سورہ نساء میں بھی ہے، بالکل یہی ورڈنگ کے ساتھ، وہاں جی پہ بھی یہی والا میننگ بن رہا ہے. جی صحیح. تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ قرآن خود جو ہے نا، جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے معنی کو اور بہترین پریکٹیکل میننگ وہ خود قرآن سے سمجھ میں آتے ہیں. اچھا، اب ہم اس پر آتے ہیں سورہ نمل. سورہ نمل، نمل کا مطلب آپ کو پتہ ہے چونٹی، اینٹ. اور یہ سورہ 27واں سورہ ہے. اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے نا وہ کافی تفصیل سے ہے. تو اس میں بھی کچھ چیزوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، اس کے یعنی کہ خاص طور سے کہ جہاں پر ہمارے لیے جو چیزیں وہ ہیں یعنی اسپیشلی فائدہ مند ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. تو ایک چیز تو ہمیں واضح طور سے سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ جو یعنی خدا کا جو پورا نظام ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ علم اور حکمت پر ہے. اور جو بھی نمائندہ خدا ہے اس کی فضیلت بھی نمبر 1 بندگی ہے اور پھر علم و حکمت پر ہے. ٹھیک. تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم حجت خدا کی ولایت میں آنا چاہتے ہیں تو یہی 3 چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان کی ولایت سے کنیکٹ کر سکتی ہیں. یعنی جو 3 چیزیں ان کی شخصیت کا اصل نچوڑ ہیں یا ان کی شخصیت کا اصل مظہر ہے. ٹھیک ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے، اپنا اگر تعارف کرایا ہے تو کن الفاظ میں کرایا؟ انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ الحکمہ. ٹھیک ہے. انی عبد اللہ.
ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں ہر آواز میں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یا جب خدا معراج پر لے گیا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. درست. تو جو بھی حجت خدا ہیں ان کی مین جو کوالیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے وہ ان بلند مقامات تک پہنچتے ہیں وہ خالص بندگی ہے. اور ان کی پرسنالٹی جب اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے تو تھرو علم اور حکمت کرتی ہے. اور یہ چیز آپ خود قرآن کریم میں اور ان کے اپنے کلمات میں اور الفاظ میں آپ ہر جگہ دیکھ لیں کہ ابھی پیچھے ہم نے سورہ فوت میں پڑھا تھا، کیا تھا؟ حضرت داؤد کو خدا نے کیا دیا تھا؟ حکمت. یاد ہے نا آپ کو؟ کیا داؤد کو ہم نے کیا دیا تھا؟ حکمت اور فصل خطاب. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے علم ان کو عطا کیا. وَقَالَا، ان دونوں نے کہا، الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو فضیلت عطا کی اپنے بکثرت یعنی بہت سارے مومن بندوں پر. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی وہی بات جو آج ہم شروع میں کر رہے تھے کہ ورتھ کون کرتے ہیں ہیومینٹی میں؟ کس کی قیمت ہے انسانیت میں؟ یعنی اگر آپ، اچھا پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں نا، فضیلت. فضیلت کا معنی مجھے کوئی بتائے گا؟ فضیلت کس کو کہتے ہیں؟ فضیلت کا معنی برتری دینا. یعنی حق سے برتری سے زیادہ مراد دینا، کیا؟ جی حق سے زیادہ دینا، ڈیزرو کرنے سے زیادہ آتا. اچھا چلے میں آپ کو ایک مثال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے. انسان حیوانات پر فضیلت رکھتا ہے یا کرامت رکھتا ہے؟ فضیلت رکھتا ہے. کیسے؟ عقل کی وجہ سے. جی ٹھیک ٹھیک. اور کوئی اس کا جواب دیں گے؟ السلام علیکم سر. خدا نے جی انسان کو اشرف بنایا اس وجہ سے. نہیں مطلب ابھی بات ہو رہی ہے کہ فضیلت کا معنی میں آپ کو سمجھا دوں نا، یہ امپورٹنٹ ہے. جی تو جیسے میں نے ایک سوال کو ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا کہ حیوانات کو اگر ہم انسان سے کمپیئر کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کے مقابلے میں انسان با فضیلت ہے یا با کرامت ہے؟ عقل کی وجہ سے بافضیلت ہوگی. اور کرامت کیا ہے انسان کی؟ انسان کی کرامت ہم، تو کرامتوں کا پتہ ہی ہے. کرامت تو انسان کی وہ پھر تقوی اس میں کو ہے. تقوی میں استعمال کر کے ایکچولائز اکرمکم کرتا ہے تو کرامت. اتقاکم. جی سوری جی سلمان. مطلب فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کیپیسٹی انسان میں رکھ کے پھر جو اس کو ایکچولائز کرے گا تو وہ نوبل یا کریم ہوگا. دیکھیں یہ سورہ اسراء کی ہی آیت ہے، آئی تھنک 70، لقد کرمنا بنی آدم. لقد کرمنا بنی آدم. اور پھر اسی میں کہ اپنی بکثرت مخلوق پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے. اس فرق کو سمجھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ کسی سے کمپیئر کرتے ہیں اس چیز میں کہ جو اس کے پاس بھی ہوتی ہے اور آپ اس میں بہتر ہوتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی بافضیلت. بافضیلت ہوتے ہیں. اگر آپ فضیلت. دو انسانوں کو کمپیئر کریں علم میں تو جو زیادہ عالم ثابت ہوگا وہ زیادہ صاحب فضل و فضیلت ہوگا. کرامت اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو مل جائے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے.
تو انسان کی کرامت کیا ہے؟ صاحب عقل تقوی. صاحب عقل یہ کرامت ہے انسان کی، کیونکہ وہ عقل جو یعنی وہ عقل کے جو شعور الہ رکھتی ہے وہ حیوانات کے پاس ہے، لیکن وہ عقل کے جو تہذیب نفس، تزکیہ نفس، صفات الہیہ کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ عقل حیوانات کے پاس نہیں ہے۔ اس عقل کی بنا پر انسان کیا ہے؟ صاحب فضیلت ہے، یہ کرامت ہے، کرامت. کرامت. صاحب کرامت ہے۔ ٹھیک، بات واضح ہو رہی؟ پھر اس کے لیے پھر ہم عقل کے درجوں کو بھی ڈیفائن کریں گے ہمارے عدالت میں۔ ہاں ظاہر ہے، تو جیسے یعنی کہ ہم نے اس ابھی کا تشریح مطلب کہ کیا نا، اگر خدا کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی بغیر عقل الہی نصیب نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تقوی اس نارمل عقل سے کہ جو مطلب ایک شعور رکھتی ہے کہ احساس، وہ اس عقل سے تقوی نہیں آتا۔ تو یہ بہرحال پورا تو کرامت اور فضیلت کا فرق سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو فضیلت یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت دی۔ تو یہاں لفظ فضیلت استعمال ہو رہا ہے، یعنی کیا مطلب کہ مومن بندوں کے پاس جو کچھ ہے ایمان میں سے، تقوی میں سے، اور خاص طور سے یہاں پر بات علم ہے، تو یہ فضیلت کس بنا پر ہے؟ علم کی بنا پر ہے۔ علم کی. یعنی خدا نے ہمیں جو علم عطا کیا داؤد و سلیمان کو، اور علم کے جو درجات عطا کیے، وہ اس علم کے مقابلے میں کہ جو مؤمن بندوں کے پاس ہے، اس علم کے مقابلے میں یہ علم بہت بالاتر ہے، بزرگتر ہے۔ ٹھیک ہے، فضیلت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ جی سر بالکل. فضیلت اور جی کرامت کا جو فرق ہے۔ جی سر بالکل آ گیا. جی سر۔ اچھا، سر اب یہ علمن، سوری سر، اس میں یہ جو علمن کا لفظ ہے تو جی یہ بھی شو کر رہا ہے کہ تمام مومن بندوں کو ہی مکمل علم دیا گیا ہے، اور اگر سب کو مکمل علم دیا گیا ہے تو پھر فضیلت کو ہاں، تو کیسے علم ہم کی جو تعریف ہم نے بار بار آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ علم یعنی حقیقت کا کھلنا۔ جی علم ذخیرہ معلومات کو نہیں کہتے۔ تو بالکل جب حقیقت کھلتی ہے تو وہ مومن بندے کے قلب پر ہی کھلتی ہے، صحیح۔ اور اگر غیر مومن ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن نے بیان کیا سورہ جاثیہ میں کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، نہ کہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ بالکل اضلہ اللہ علی علم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اب ہوا کا معنی آپ کو قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ صحیح بالکل ٹھیک ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو اپنی ہوا کو الہ بنا لے، اپنا اس کی معبود کے پرستش کرے۔ تو اب یعنی ہوا کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنی زندگی میں جگہ جگہ حق کو کمپرومائز کرے اور سبیل خدا کو چھوڑ دے on one pretext or other۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ ڈیفینیشن قرآن سے لیں تو آپ کو اس طریقے سے اگر آپ آیتوں کو کنیکٹ کرتے جائیں گے نا تو پورا قرآنک فریم ورک اور پورا کنسپچول فریم ورک نا آپ کے سامنے روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی ہم ہر جگہ قرآن کی ڈیفینیشنز یا قرآن کی ایلومینیشنز کو چھوڑ کے خالی لغت پہ جا کے بیٹھے رہیں۔ یعنی یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ جملے ایون آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر میں کئی دفعہ کہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ خود اپنے حقائق کو روشن کرتا ہے۔ قرآن خالی مغنی اور لسان العرب اور موجم سے نہیں ایکسپلین ہوتا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں فقط، کیونکہ ہر وہ شخص جو اس بات کو گہرائی میں جاتا ہے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے ریئلائز کرتا ہے۔ اور علامہ طباطبائی نے بھی میزان میں یہ بات لکھی ہے، اور یہ بہت جرأت ہے، بہت جرأت ہے، یعنی واقعاً ایک الہی انسان ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر
قرآن جو ہے وہ کامل ہے، ٹھیک ہے، قرآن اگر کامل ہے، اگر کلام خدا ہے اور خدا کامل ہے، تو آپ یہ کہیں کہ جی کوئی شے کامل ہو اور پھر وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی بغیر ایکسٹرنل ہیلپ کے، ڈز اٹ میک سینس؟ یہ بہت ہمت کی نہیں، بات ہے، یہ بہت ہمت کی بات ہے، یعنی فی زمانہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کے مقابلے میں. یہ ہاں، ایکسٹرنل ہیلپ کا کیا مراد ہے سر اس میں؟ مطلب ایکسٹرنل ہیلپ کا مطلب یہ کہ جو ہمارے ہاں جیسے باتیں ہوتی ہیں نا، نہیں جی قرآن تو نہیں چل سکتا، قرآن تو آپ جو ہے نا جب تک اس کے ساتھ فار ایگزامپل حدیث نہیں ملائیں گے یا کوئی اور بات نہیں ملائیں گے یا کوئی مفسر نہیں ہوگا یا اشارے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو یعنی کہ قرآن ان اٹ سیلف انکمپلیٹ ہے، قرآن ان اٹ سیلف انکیپیبل آف ایکسپلیننگ ہمسیلف ہے، یہ والی بات. لیکن وہ متشابہات کدھر جائیں؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ متشابہ بھی ہیں اس میں، اور وہ متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ جو راسخون علم ہے وہ اس پہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں. متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ صحیح ہے کہ آپ کو رسوخ علم چاہیے، جی. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ جی قرآن انکمپلیٹ ہے، بحث اس پر ہے، وہ تو ہر چیز کی ہر جگہ پہ یہی بات ہے. انکمپلیٹ تو نہیں کہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو سمجھانے کے لیے معصوم کے علاوہ مطلب سمجھانے کے لیے ٹیچر ہونا یہ ایک اور بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں، آپ اس پر تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیے، ایون اچھے اچھے علماء کے ساتھ بیٹھ جائیے، آپ کو یہی نتیجہ ملے گا، قرآن ان اٹ سیلف انکمپلیٹ ہے. ہر چیز قرآن میں نہیں ہے، ہر بات قرآن سے سمجھ میں نہیں آتی، ہر کنسپٹ قرآن سے واضح نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ جملے نہ سننے کو ملے، آپ مجھے بتائیے. ایک کمپلیٹ ٹیکسٹ کو سمجھانے کے لیے ہاں میں نالائق ہوں، مجھے استاد چاہیے، یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اور خود اس ٹیکسٹ کو نامکمل قرار دینا اور کہنا کہ جی جب تک اس کے ساتھ مزید ایڈنڈمز نہیں لگیں گے یہ چیز کامل نہیں ہوگی، یہ اور بات ہے. یہ دو بہت ڈفرینٹ چیزیں. جی، تو یہ فضیلت کہ یعنی یہ علم جو ہے وہ وجہ فضیلت ہے کہ جس میں خدا نے یعنی انبیاء کو یا حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو بلند کیا، بزرگ کیا از لحاظ علم مومنین کی اکثریت پر. وَوَرِثَ سلیمان و داؤد کے، اور ان کے جو یعنی پہلے پچھلے سورہ صاد کی آیتوں میں بات بیان ہوئی تھی کہ خدا نے حضرت داؤد کو خلافت عطا کی، اور سلیمان جو ہیں وہ داؤد کے وارث بنے. تو یعنی اب وارث بنے کا مطلب کیا ہوا کہ اسی خلافت کو ورثے میں انہوں نے وصول کیا کہ سلیمان جو ہے وہ بھی خلیفۃ اللہ ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اس خلافت کی مسند پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا وقال یا ایھا الناس، کہ جتنے بھی لوگ ان کے ارد گرد تھے یا جو ان کی رعایا تھے، ان سے کہا کہ اے انسانوں علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کا نطق، پرندوں کی منطق جو ہے وہ اس کا ہمیں علم عطا کیا گیا ہے. علمنا یہ پیسو ہے، یعنی علم عطا کیا گیا ہے منطق الطیر کا. کہ اس سے جو ایک بات بہت امپورٹنٹ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ علوم کسبی نہیں ہیں، یہ علوم مدرسے اور دانشگاہ والے نہیں ہیں کہ جس کو جا کے کہا جائے کہ جی فلاں جگہ پر آپ جا کے درس لے لیں یا کتابیں پڑھ لیں تو آپ پرندوں کی باتیں سننا سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی آپ کو. علمنا، ہمیں یہ علم عطا کیا گیا ہے، ہمیں یہ علم تعلیم دیا گیا ہے. منطق الطیر،
کہ اور نطق کا جو مطلب ہوتا ہے، نطق بھی ایک بہت اسپیشل میننگ رکھتا ہے عربی میں، کہ نطق جو ہے وہ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے ہوش اور حواس اور انٹیلیجنس اور میننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر کلام یا ہر بولنا نطق نہیں ہے. یعنی اگر کوئی نیند میں بڑبڑا رہا ہے یا کوئی بیچارہ دیوانہ کچھ بولے چلا جا رہا ہے، وہ نطق نہیں ہے. ٹھیک ہے، نطق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام یا کلمات جو، اور عام طور سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے لیے، لیکن یہاں پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے غیر انسان یعنی پرندوں کے لیے، منطق یا نطق. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حیوانات ہیں یہ بھی آپس میں میننگ فل کمیونیکیشن کرتے ہیں. کہ اگر ہم کسی پرندے کی یا پرندوں کی اگر آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں ٹونز اور وائسز ہیں، ہے نا ایسا؟ جی بالکل سر، بالکل. بالکل سر. ہزاروں مطلب یہ میں بالکل بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، جی بالکل سر. اگر آپ اس پر غور کریں تو وہ تمام کی تمام جو ہمیں صرف ایک وہ سریلی سی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نطق ہے. یعنی یہ میننگ فل کمیونیکیشن ہے ان پرندوں کے درمیان، اور ہمیں اس کا علم دیا گیا ہے. وہ اوتینا، اور ہمیں دیا گیا ہے، یعنی وہ علم ہمیں سکھایا گیا ہے. اور اوتینا، اور ہمیں دیا گیا ہے من کل شیء، ہر شے میں سے. اب ہر شے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بذات خود ایک بڑا عجیب سا ورڈ ہے، من کل شیء. تو اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے من کل شیء، یعنی کہ جتنا کچھ بھی خدا نے خلق فرمایا ہے، جہاں جہاں بھی قدرت خدا ہے، جہاں جہاں بھی علم خدا ہے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی خدا کے پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں، ان سب میں سے ہم کو عطا کیا گیا ہے، ان سب میں سے دیا گیا ہے. تو یہاں سے ہم کو، جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، کہ یہ آپ کو کس کے خد و خال سمجھ میں آتے ہیں ان کلمات سے؟ کون سی حکومت کے؟ جو بتائیں، جو آخری امام کو. انشاءاللہ جو انشاءاللہ کہ جب حجت خدا ظاہر ہوں گے اور وہ حکومت جب اس وقت قائم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے خد و خال ہیں کہ جس میں، اچھا اب یہاں پر ایک اور بڑا اہم کنسپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ بات بتائیں کہ حضرت داؤد کے لیے کیا تھا؟ کون ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے تھے؟ پہاڑ، پہاڑ، پرندے. پرندے. یہاں پر حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ وہ اور بھی آگے جو اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، کہ سلیمان کے لیے کون سے لشکروں کو جمع کر دیا گیا، محشور کر دیا گیا، جو جنوں میں سے بھی تھے، انسانوں میں سے بھی تھے، پرندوں میں سے بھی تھے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ کمپلیٹلی ڈسپلنڈ اور ایک پورے تمیز سے، یعنی وہ لشکر ایسے نہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، پوری ترتیب اور تنظیم اور ڈسپلن کے ساتھ. ٹھیک، جن کا جو مطلب ہے ظاہراً ہم سمجھتے ہیں ایک ایسی مخلوق جو آگ سے خلق ہوئی ہے، اور یہ ہم اس پہ جا سکتے ہیں، یعنی کہ اس معنی کے جن کے لیے ہم اس میننگ پہ جا سکتے ہیں کہ وہ مخلوق جو آگ سے خلق ہوئی ہے. لیکن جن جو ہے نا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جن پوشیدہ کا اور معنی چھپی ہوئی. جو چھپا ہوا ہوتا ہے، نظروں سے چھپا پوشیدہ ہوا. ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ کافی براڈ میننگ بھی اس کی پاسبل ہے کہ کیا جن سے مراد فقط وہی مخلوق ہے، یا جن سے مراد وہ لشکر ہیں کہ جو انہیں انسانوں کو نظر نہیں آتے. جو یعنی جیسے مثال کے طور پر
کہ اگر ہوا کا ایک لشکر ہے تو وہ بھی جن ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں اس کا نہیں پتا کہ یعنی میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے کنٹرول میں ہوا آ جائے، ایئر آ جائے، تو وہ ہوا کو جس طریقے سے استعمال کرے گا یا اس کو جیسے لشکر کے طور پر یوز کرے گا، اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے سامنے، ان کے لیے جو تھے، ان سب کو تابع کر دیا گیا تھا، اور یہ سب حضرت سلیمان کے لشکر میں تھے۔ تو یہاں سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں میری موجودہ زندگی جو ہے نا، یہ ہماری موجودہ زندگی کمپارٹمنٹس کے اندر ہے، الگ الگ ہے، لیکن جو خلافت الہیہ ہے، اس خلافت خدا یا جو حجت خدا کی جو حکومت ہے، وہ تمام مخلوقات کو ایک ساتھ کنیکٹ کرنے کا سبب ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے؟ بے شک ایسے نظر آ رہی ہے بات؟ ایسے تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ہماری اور اس زندگی کے اندر کتنا بڑا گیپ ہے کہ میری زندگی ابھی اتنی کمپارٹمنٹلائزڈ ہے کہ میں یونیورسلٹی آف لائف، نیٹ ورک آف لائف، ان سب چیزوں کا کوئی شعور ہی نہیں رکھتا ہوں، وہ شعور ہی نہیں ہے میرے پاس کہ یہ زندگی کس لیول پر اور کس طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہے اور کیسے ایک ہوتی ہے۔ تو یہ بھی حجت خدا کا ایک کرامت ہے، یہ کرامت ہی ہے نا، اب یہ فضیلت تو نہیں ہوگی نا، یہ کرامت ہے نا حجت خدا کی، یا نہیں؟ بتائیں، اس کو آپ کرامت کہیں گے، فضیلت کہیں گے؟ جی سر، کرامت ہے، جو آپ کی ڈیفینیشن کرامت، بتائیے۔ کرامت ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، نا، کرام کیونکہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے نا یہ کام کرنا، بالکل یہ ان کا ایکسکلوسیو وہ ہے، مطلب ان کا ڈومین ہے کہ وہ جب اس پر مسند خلافت پر آتے ہیں یا آئیں گے اپنی پوری اتھارٹی کے ساتھ، تو اس کے اندر جو سب سے خاص بات کیا ہوگی کہ تمام کی تمام لائف جو اس وقت آپ کو ڈس جوائنٹڈ اور الگ الگ ڈبوں میں یا حد فاصل سے تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ تمام لائف آپس میں کنیکٹڈ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی توحید کا ایک بہت بڑا مطلب مظہر ہے یا نہیں ہے؟ توحید اسی کو ہی کہنا چاہیے نا۔ توحید کا کیا مطلب ہے کہ تمام لائف کنیکٹڈ ہے۔ اگر زندگی، یعنی تمام زندگی اگر خدا سے ڈرائیو ہو رہی ہے، لیکن جب اپنے ایگزسٹنس کے لیول پر وہ تمام زندگی ایک دوسرے سے جدا ہے، تو توحید کا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا۔ بتائیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر، جی، سمجھ جی 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 سمجھ آ ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب توحید کیا ہوا؟ اب میں آپ کو یہ سب باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب ان تمام معرفتوں کو حاصل کرتے ہیں نا، تب ہمارے دل سے صحیح معنوں میں وہ دعا نکلتی ہے کہ اے خدا، مجھے وہ اپنی حجت کی حکومت عطا فرما، مجھے اس حکومت میں رہنے کے موقع، توفیق اور قابلیت عنایت فرما۔ یہ چیز ہمیں کہاں نصیب ہے، کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ ہمارے اوپر تو جو لوگ حکومت کرتے ہیں وہ تو انسانیت کو ایک نہیں کرتے، ان کا تو کام جو ہے وہ انسانوں کے اندر تفرقہ در تفرقہ پیدا کرنا ہے، جو ہم نے فرعون کے اس میں پڑھا تھا کہ فرعون کا کیا کام تھا مینلی، وہ اس نے کیسے اپنی حکومت پر اتنی ان فرعون علا فی الارض، کیسے اتنا اوپر چڑھ گیا تھا وہ زمین میں؟ مختلف لوگوں کو بانٹ کے، مطلب ڈیوائڈ کر کے، جی، اہلہا شیعہ، لوگوں کو گروہ گروہ کر کے، تقسیم کر کے، ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے، ٹھیک۔ لیکن جو اللہ کے نمائندے کی حکومت ہے وہ اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے کہ وہ صرف تمام انسانوں کو نہیں ملاتے بلکہ وہ تمام زندگی کو جمع کرتے ہیں۔ درست؟ یہ بات واضح ہوگی؟ جی، جی سر، ہم؟ جی جی تو یعنی اب آپ جو ہیں اور ہم
اگر اس چیز کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم یعنی ہمارے دل میں پھر ایک وہ چیز کہ ہم ایسی حکومت میں زندہ رہیں کہ یعنی خدا ہمیں توفیق دے یا خدا ہمیں اس قابل بنائے کہ یہ اس حکومت میں زندہ رہنا نصیب ہو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ بتائیے مجھے. اگر یہ حکومت آپ کو ملے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ توحید اسٹرانگ ہوگی انسان کی. اور جی بتائیں. ہم، اصل سر دین تزکیہ نفس میں ہدایت ملے گی سر. جی تزکیہ نفس میں آسانی ہوگی. ٹھیک ٹھیک. جی علم اور جی حکمت ملے گی. جی جی عامر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اصل دین پریکٹس کر سکیں گے، جو کہ اب شاید اس وقت ہم نہیں کر پا رہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی یعنی مذہبی لوگوں کے درمیان بھی دیکھا جائے تو بہت سارے کوشچن ہیں، بہت سارے ویوز ہیں جو کہ سے بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے. تو اصل جو ہے وہ پتہ لگ جائے گی، اور امام جب آئیں گے تو اصل دین پریکٹس کر سکیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرف جاتی ہیں. آپ کا پوٹینشل میکسیمم لیول پر ایکچولائز ہو پائے گا. مشکل لفظ میں نے بول دیا. یعنی آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنے کمال تک پہنچ سکیں گی. میری یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان نالائق یا ظالم یا خراب حکومتوں یا لیڈرشپ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ خداوند کریم نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں علم اسماء کو حاصل کرنے کی، وہ پوٹینشل ایکچولائز نہیں ہو پاتا. درست ہے یہ بات؟ جی سر، انہی میں ہم؟ لگے رہتے ہیں، ہمارے ذہن ٹھیک. انہی میں لگے. تو اس حکومت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اب یہ دوسری بات کہ جس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اس حکومت الہیہ کی، کہ میرے اندر خدا نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ ایسی ہی حکومت میں اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے، اس کمال کو حاصل کر سکے گی. درست بات واضح ہوئی؟ جی سر. جی سر. جی سر. ٹھیک. تو اب ٹھیک ہے میں یہاں پر روکتا ہوں. کافی باتیں الحمدللہ آج ہم نے کر لی. بس اس کو تھوڑا سا یہ کہ اس کے نمونے کے طور پر، اس نمونے کے طور پر کہ جب حجت خدا کی حکومت و خلافت قائم ہوتی ہے تو لوگ اور مخلوقات کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے لیے خدا نے 4 ایگزامپلز دی ہیں اگلی آیتوں میں. 2 ایگزامپلز حیوانات کے ہیں، اینیمل ورلڈ سے ہیں، لیکن سیم اینیملز نہیں ہیں. ایک ایگزامپل جنات میں سے ہے اور ایک ایگزامپل ہیومنز میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چاروں چیزیں جو بیان کی گئی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ نارمل بیہیویئرز ہیں. یہ وہ بیہیویئرز ہیں کہ جن تک یا یہ وہ منازل اور درجات ہیں کہ جہاں تک ایک مخلوق حجت خدا کی حکومت کے زیر سایہ پہنچتے ہیں اپنے کمال کو. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا کتنی مثالیں دی ہیں ان آیتوں میں؟ 4 مثالیں. 4. 4. ٹھیک. 4. 2 اینیمل ورلڈ سے، ایک جن کی ایک انسان کی. اور وہ ایکسیپشنل ان کے وہ ہیں. ٹھیک ہے. ایکسیپشنل ان کے بیہیویئرز ہیں یا ان کے جو بھی گفتگو یا نطق ہے اس کے بارے میں. یعنی کہ آپ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس مخلوق سے یہ اس قسم کے کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ. تو پھر سر ایک سر سوال ایک اسی حوالے سوال تھا یہاں پہ. جی فرمائیے. جی آپ کر لیجیے، آپ کر لیجیے پہلے. سے آپ کے لیے فیس پہ بات کریں. ٹھیک ہے. سر یہ جیسے ابھی آپ نے آیت نمبر
16 میں غالباً یہ تھا، علم دیا گیا اللہ کی طرف سے، ظاہر ہے کہ میں حاصل شدہ علمنا جی جی، ہم، تو مطلب یہ کسب شدہ علم نہیں ہے. تو اب بالکل اس نہیں میں اگر فرق ہم دیکھیں، اور پھر دوسرا آپ نے بتایا کہ جو لشکر جنوں انسانوں یا پرندوں وغیرہ کے، وہ ڈسپلنڈ لشکر حضرت ہم، سلیمان کے کنٹرول میں تھے. تو ہم، اب جن کو اگر ہم دیکھیں کہ جی عام آنکھ سے نظر نہیں آ رہے، تو یہ جو اب بایولوجیکل وار کا پچھلے کافی عرصے سے کافی چرچا رہا، تو اس میں جو جرمز کے تھرو مطلب ایک وار امپوز کر دی جاتی ہے، جس طرح ہم، سے ہم، کورونا وغیرہ کے لیے بھی ہاں بہت کہا جاتا ہے، تو مطلب وہاں وہ پھر انکنٹرولڈ رہا ہم، عام انسانوں کے لیے. ہم. اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ وہ علم دیا نہیں گیا تھا، وہ کسب کرنے کی کوشش کی گئی تھی. دیکھیے اس پر تو ظاہر ہے کہ کیا جب ایسا ہمارے ہے؟ پاس مکمل ڈیٹا ہی نہیں ہے تو ہم اس پر کیا کمنٹ کریں. لیکن ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہی ہو رہی ہے کہ جب حجت خدا کی حکومت اور خلافت ہے تو وہ حکومت اور خلافت تمام مخلوقات پر ہے، چاہے وہ آپ کو نظر آئیں یا نہیں نظر آئیں. صحیح. ٹھیک ہے، چاہے ان کے ساتھ آپ کو اپنی لائف کا کنیکشن فیل ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کسی بھی درجے پر ہو، کسی بھی شکل و صورت میں ہو، باہم کنیکٹڈ ہے. ٹھیک، تو جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اللہ کا نمائندہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں پر تصرف رکھتا ہے اور بإذن اللہ ان سب کو آرگنائز کرتا ہے، ان سب کو تسخیر دیتا ہے. تسخیر کا معنی بھی میں نے بتایا تھا کہ تسخیر جی کا جی، معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری مخلوقات بھی آپ کے ذریعے سے ترقی کریں. ایگزیکٹلی سر، دوسرا پوائنٹ یہی تھا سر کہ کیونکہ ہاں، وہ مسخر نہیں کیے گئے، غالباً اس وجہ سے ڈیزاسٹر ہے. اگر دیکھیں مسخر بھی اس لحاظ سے مسخر کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم نے، یعنی انسانوں نے اپنے علم کی تجربی اور کسبی علم کی بنیاد پر ہوا میں اڑنے کو مسخر کیا. ٹھیک ہے، کر لیا. آپ کے ایروپلینز ہیں، راکٹس ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، مختلف چیزیں ہیں جس میں انسان فضا میں پرواز کرتے ہیں. لیکن وہ جو تسخیر ہے نا وہ اسٹل ٹوٹلی اس میں نہیں ہے، انڈر کنٹرول نہیں ہے. یعنی جہاز گر بھی جاتے ہیں، دیگر مسائل بھی آ بالکل. جاتے ہیں، وہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر یعنی اب مثال کے طور پر جو ایک اور پرواز ہے، یعنی وہ ایک اور پرواز کیا ہے کہ جیسے امام حسن علیہ السلام کا جو ایک جملہ ہے نا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا تھا مد البصر و آہل مظلوم، یعنی ایک نظر کا اور مظلوم کی آہ کا. اب یہ کون سی پرواز ہے کہ جو مظلوم کی آہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک کا یہ پرواز کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ تو ہم چیزیں پھر بھی ہم اپنے کسبی علم سے ایکسپلور کر لیں گے کہ ہم اس فضا میں کیسے پرواز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ملک سے ملکوت کی پرواز کیسے مسخر ہوگی؟ بیونڈ ملکوت جو سیر ہے وہ کیسے مسخر ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پر ایک حد تک چیزیں جو آپ کے کسبی علم ہے ایک حد تک ٹھیک ہے لوگ اس سے حاصل کریں گے، تسخیر کریں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. لیکن یہ تمام جو علوم ہیں یہ حجت خدا سے بے نیاز نہیں کرتے آپ کو. تو حجت خدا کے لیے کیا ہے؟ فضیلت بھی ہے اور کرامت بھی ہے. ٹھیک ہے، بس یہی آپ کے اس کا جواب ہے کہ فضیلت کے کیا مطلب کہ جب حجت خدا کی حکومت قائم ہوگی تو دنیا کے معاملات بھی اس سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے جو علم کسبی سے حل ہوتے ہیں. یہ فضیلت ہے.
یعنی اس چیز میں آپ کو بہتر زندگی ملے گی، اور وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ پرابلمز جو کسبی علوم حل کرنے سے معذور ہیں، ان جگہوں پر بھی آپ کو تسخیر مل جائے گی. یہ کرامت ہے. تو اس صحیح. لیے ہمیں جو ہے وہ حقیقتاً حجت خدا کی آمد اور اس حکومت کے قیام کی مسلسل دعا اور تمنا کرنی چاہیے، اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بات ہے، کوئی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ کوئی عالم کر لے گا. میں بالکل صاف ستھری بات کر رہا ہوں. اوبیسلی تو معصوم ہوں بھی کر ہاں سکیں گے. جی 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 عامر بھائی، آپ کا کیا سوال؟ سر وہ اسی حوالے سے یہ جو ابھی جو بھی بات ہو رہی تھی کہ علمنا منطقت طیر، اس کے لیے یہ تو سر کرامت ایک لگتی ہے، چونکہ یہ تو اور ظاہر ہے، ظاہر. حاصل نہیں کرتا، لیکن لفظ جو آیا ہے وہ ان ھذا لہو الفضل المبین، تو فضل کا ورڈ آیا ہے اس میں. فضل المبین. جی 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 تو جی. ویسے تو یہ کرامت ہے، کیونکہ یہ پرندوں کی بولی سمجھنا تو کرامت ہے ایک طرح سے، لیکن ورڈ آگے فضل کا آیا ہے کہ ہاں ان کا یہ یعنی اللہ کا دیکھیں، فضل. کرامت کا جب ہم ورڈ یوز کر رہے ہیں تو وہ اس کمپیریزن میں یوز کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ انسان جب کہے گا کہ خدا نے مجھے عقل کے ذریعے سے با کرامت بنایا، تو ذالک فضل اللہ ہوگا نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ان کمپیریزن، کہ جب آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں دیگر مخلوقات سے کہ ان کے پاس یہ نہیں ہے، یہ میرے پاس ہے. ٹھیک، تو آپ کیا ہو گئے ان کے مقابلے میں؟ آپ کیا ہو گئے؟ با کرامت ہو گئے. آپ با کرامت ہو گئے ان کے مقابلے میں. لیکن بذات خود آپ نے کس چیز کو ریسیو کیا؟ اس کرامت کی شکل میں فضل خدا کو ریسیو کیا نا آپ نے. جی جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ امام زمانہ کی حکومت ہی سب کچھ کر سکتی ہے، حجت خدا ہی، اور اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا. یعنی تو کہ پھر وہ میرے یہ جتنی باتیں ہیں نا، یہ جتنی باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، جی یہ جی بغیر نمائندہ خدا کے کسی اور کے بس میں نہیں ہے اچیو کرنا. جی صحیح. اور اس کے علاوہ جو پھر غیبت امام زمانہ میں تو پھر جب تک ہم انتظار ہی کرتے رہیں اور انسانیت تو پھر بہت مشکل میں ہے. ہماری ہاں، فضیلتیں تو ہیں آپ تو ایفرٹ کریں، آپ ایفرٹ کریں. تو آپ کو ایفرٹ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ امر بالمعروف و نہی از منکر کی مسلسل ہمیں تلقین ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اور ہمیں آپ تربیت. جی آپ کے ہی تزکیہ نفس کے لیکچر میں آپ نے یہ مطلب بولا ہے کہ یہ حکومت اسلامی اس کے لیے بہت آسانی پیدا کرتی ہے اس کے لیے نا، ہاں جب بالکل انسان اپنی کرامت اور بالکل فضیلتوں کو بالکل. بڑھائے. لیکن تو حکومت اسلامی اور حکومت الہی جس کا نمونہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، تو بہت فرق ہے. صحیح. یعنی یہ جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومتوں کو جو خدا بیان کر رہا ہے، یہ کدھر ہیں؟ وہ تو حجت خدا سے منسوب ہے. یہ تو اس کے نمونے کی بات ہو رہی ہے نا. یعنی کہ جب آپ سب پڑھتے ہیں کہ امام آئیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور زمین جی خود لوگوں سے کلام کرے گی، اور زمین پوری مانند خبز ہو جائے گی، یہ سب کہاں ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ویسے ان کے بغیر اچیو ہو جائے گا؟ نہیں، حکومت یہ تو خاص اسلامی حجت کا خدا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا معاشرہ اور ایسا ظرف بنائیں کہ جہاں پر آپ اسلامی تعلیمات کو امپلیمنٹ کر سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں. بالکل بالکل کرنا ہے، اور ضرور کرنا ہے. سر مجھے ایک بات کہنی ہے جو مجھے سمجھ میں آئی، جو آپ قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق بات کر رہے تھے، جی کہ اس وقت کے علماء نے اپنے حساب سے اس کی تفسیر بیان کی. آج ظاہر سائنس ترقی کر رہی ہے، بہت ساری چیزیں عیاں ہو رہی ہیں، بہت جی ساری چیزیں. تو جی آج کی جو سوری آج کی جو تفسیر
بیان کی جائے گی. سوال میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ یہ تو وہ جو اس میں خاص قسم کے وہ جو ورڈز ہیں ان کو مزید کھول دیا جائے گا تو وہ آج کے زمانے کے حساب سے ہو جائے گا. اور یہ چیز تو خود امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے نا. جی بالکل. یہ تو پانچویں امام سے بھی جب تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر خالی تم قرآن کو شان نزول اور اس میں لے کے بیٹھ جاؤ گے تو قرآن تو ختم ہو گیا. ایگزیکٹلی. لیکن آپ نے فرمایا کہ قرآن از لائک اے فلوئنگ اسٹریم، کہ زمانہ جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے تو زمانہ خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے، خود اس کے مطالب کو اور اس کے حقائق کو روشن کرتا ہے. تو لیکن اگر ہم ان سارے دروازوں کو بند کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں جی جو فلاں بس یہ تھا اور فلاں اتنے عالم نے یہ بول دیا وہ بول دیا، یعنی آپ دیکھیں نا اہل سنت کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟ اسی وجہ سے تو ہوا ہے جی کہ بس وہ جو اتنے پرانے جس نے جو کہہ دیا نا بس ختم قصہ، اب کچھ نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تدبر نہیں، کوئی تفکر نہیں، کچھ نہیں. حالانکہ پھر مطلب انہی کے بیچارے ظاہر ہے انہوں نے جیسے علامہ اقبال تھے یا اور اس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے، کہ یہ کون سی بات ہے، اس قسم کا جو فکری جمود ہے یہ کتنا تباہ کرتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی اور ظاہر ہے کہ پھر انہیں جو ہے وہ تھوڑا مطلب اوپننگز تشیع میں ہی نظر آئیں کہ جہاں پر تحقیق اور اجتہاد چل رہی ہے عرصے سے. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بہت حد تک انہی رستوں میں چل پڑے، صحیح. انہی ساری حرکتوں کو ہم نے بھی شروع کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے نا اب اختلاف نظر کی گنجائش ہم کم سے کم دیتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ویوز کو ویلکم کرنے کے لیے کم سے کم تیار ہوتے ہیں. ہم نے ہر ایک نے اپنے اپنے لیے کچھ ڈبے بنا لیے ہیں تو اس کے اندر بیٹھ کر ہی ہم خوش رہتے ہیں. ہم کوئی اور نظریہ یا بات نہیں سننا چاہتے جو کہ حقیقتاً ائمہ علیہ السلام کی سنت کے 180 ڈگری اپوزٹ ہے. بالکل. ابھی ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہی تھی، بچوں کا پروگرام تھا، چینل سے آ رہا تھا، تو اس میں وہ سوال جواب تھے. ایک بچے نے کہا کہ زمین گھومتی ہے. وہاں جو ان کے ٹیچر مولانا بیٹھے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، زمین بالکل بھی نہیں گھومتی. اس نے دلیل دینا شروع کی، شاید میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، سائنس کا، اس نے دلیل دی لیکن انہوں نے اس کو خاموش کرا دیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی ہے، میں شیئر کرتی ہوں یہاں پہ، کہ ہاں یہ باتیں کسی ہیں. نے، ابھی یہ فلیٹ ارتھ کا بھی چکر ہے کافی کہ زمین نہیں سر، وہ گول اس نے نہیں ہے 4 فلیٹ منٹ ہے. کچھ سیکنڈ میں اس نے جمپ کی ہے زمین پر اور زمین گھوم رہی ہے. میں مجھے مل جاتی ہے تو میں شیئر کرتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب آج کے دور کے حساب سے ہمیں قرآن کریم کو اور ہم بہترین انداز میں ہم اس کو جان سکتے ہاں ہیں. یعنی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں یہاں پر بھی ایک کیچ ہے. جو لوگ ایک گڑبڑ کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب سائنس سے ہر بات اٹھائی، نہ سمجھا نہ بوجھا نہ دیکھا اور اس کو قرآن اور دین پر پیسٹ کرنا شروع کر دیا. یہ بھی بہت خطرناک ہے، یہ بھی یہ بہت بھی کوئی مسئلہ. صحیح طریقہ نہیں ہے. یعنی وہی جو عامر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ علامہ طباطبائی نے جس چیز کو وہ کیا ہے تو وہ اس چیز سے وارننگ دی کہ بھائی یہ والی حرکت نہیں کرو. لیکن جب آپ کسی بھی چیز کو، یعنی جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی جو وہی زمین کی مثال دی، امام علی علیہ السلام کا اسی میں جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، وَتَدَّ مَيَدَانَ الْأَرْضَ بِصُخُورِهِ. وَتَدَّ یعنی خدا نے جو ہے سکون دیا، سکون عطا کیا، میدان الارض زمین کی لرزش کو، تھر تھراہٹ کو، وائبریشن کو، بِصُخُورِهِ ہی اس میں صخر جو صاد سے ہوتا ہے نا راکس کو کہتے ہیں، کیونکہ پہاڑ آپ کے کچھ مٹی کے ہوتے ہیں، کچھ جی پتھریلے بالکل. راکس ہوتے ہیں. فخرہ راک کو کہتے ہیں، پتھریلے مضبوط پہاڑ جو ایسے نہیں خود ہی ختم ہو جاتے. تو ان فخور کے ذریعے سے خدا نے زمین کی لرزش کو، اس کی تھر تھراہٹ کو سکون عطا کیا. ابھی کتنا زبردست ہوا ہے نا جملہ. بالکل بالکل.
لیکن وہی بات جیسے میں نے کہی کہ آپ اس کو بیسٹ کس میں سمجھیں گے کہ جیسے جو انجینئر ہے کہ جو اس بات کو سمجھتا ہے یا دیکھتا ہے کہ جو روٹیٹنگ آبجیکٹس ہوتے ہیں، روٹیٹنگ آبجیکٹس انہیرنٹلی ان بیلنسڈ ہوتے ہیں، صحیح. ٹھیک ہے؟ تو ان کے ان بیلنس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کن کن طریقوں سے، وہ اس جملے کی خوبصورتی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر سکتا ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو اس کو بالکل آؤٹ سائڈ یا لغوی اعتبار سے یا اس لحاظ سے دیکھ رہا ہوں. بہت یہ شکریہ سر. یہ بہت میرے شکریہ. کہنے کا مطلب ہے. اور اسی طریقے سے یعنی جیسے میں نے انسانوں کی پیدائش کی اگزامپل دی، اب وہ جو ایمبریولوجی یا وہ جو اس کو جانتا ہے اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے. بلکہ ٹیڈ ٹاکس میں ایک بندے کی کہ جس نے اس پہ ریسرچ کی نا، بہت خوبصورت ہوا ہے ویڈیو، وہ مطلب اہل دین میں سے ہو گیا، اس نے قبول کر لیا، اس نے کہا یہ انسان کی پیدائش ایک معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والا کام ہے، اور یہ اس کے خود سے تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا، کہ جس طریقے سے کہ وہ ایک سیل کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک مکمل انسان میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی خود سے ہو جائے چیز یا بائی چانس ہو جائے. تو یہ ہے یعنی کہ اگر ہم اس چیز کو بھی تفسیر قرآن میں انکلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ پھر قرآن کا جو نکھار ہے وہ زیادہ ہوگا اور اس کی اپیل دنیا اور انسانیت کی نظروں میں بہت زیادہ ہو جائے گی. یہ تھا میرا نقطہ. ٹھیک ہے. سر ایک تعبیر بلکہ میں نے کسی عالم نے سن رہا تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ اب جو زمانہ جا رہا ہے تو ہر 20 سال کے بعد ایک نئی تفسیر لکھی جانی چاہیے. زمانے کی ترقی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ نئے نئے معنی سمجھ آ رہے ہیں آیتوں کے. ہاں بالکل بالکل بالکل، کیوں نہیں. ٹھیک ہے، چلیں، خدا حافظ، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر جزاک کثیرہ. جزاک اللہ اللہ. خیر.